محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے ایک چھوٹے سے حصے سے 3,500 کروڑ روپیوں کی ایک پینٹنگ خریدی۔ ان پیسوں سے 1200 فلی لوڈڈ لیمبورگینی، 3 بوئنگ 747 جہاز یا پھر 25 F-16 طیارے خریدے جا سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے پیسے یہ پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دی؟ دا ڈسکوری کور میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ لاکھ پتی ہے، نہ کروڑ پتی اور نہ ہی ارب پتی، بلکہ یہ خاندان پورے 1.5 کھرب ڈالر کا مالک ہے، یعنی 1.4 ٹریلین ڈالرز۔ اگر لوکل کرنسی کی بات کی جائے تو یہ 106 کھرب روپیوں کے مالک ہیں۔ محمد بن سلمان مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا تو آیا کہاں سے، اور محمد بن سلمان بن عزیز بن سعود اتنا پیسہ آخر خرچ کہاں کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سے شوق ہیں جن کو سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ٹکر لینے کی جرت ہوئی؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعودز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ یہ خاندان 1.4 ٹریلین ڈالرز کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 106 کھرب روپے۔ اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ ہم نے تو شاہی خاندان کو ہمیشہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہی دیکھا ہے، لیکن یہ گاڑیاں خریدنے کے پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، اور وہ ہے آئل۔ جی ہاں، سعودی شاہی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے سعودی ارامکو، جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے۔ اتنی مہنگی کہ اگر ایپل، گوگل، امیزون اور فیس بک یہ چاروں کمپنیز بھی مل جائیں تو سعودی ارامکو کی مارکیٹ ویلیو کو نہیں ہرا سکتی۔ فی الوقت سعودی ارامکو کی مارکیٹ ویلیو 2 ٹریلین ڈالر سے 10 ٹریلین ڈالرز کے درمیان ہے، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ بھی اگر چاہے تو سعودی ارامکو کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ کا سالانہ بجٹ ہی 6 ٹریلین ڈالر کے برابر ہے، اور اس شاہی خاندان کی صرف ایک کمپنی 10 ٹریلین ڈالر کی ہے۔ اب آپ کو اچھا خاصا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سعودی خاندان کوئی ہلکی پھلکی جاگیر کے مالک نہیں، بلکہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور خاندان ہے، اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص ہے محمد بن سلمان، جس کو MBS بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ 35 سالہ محمد بن سلمان ابھی سعودی کا کنگ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ MBS اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں۔ گولڈ کارز، پرائیویٹ جیٹس اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتھ روم رول تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سعودی کے شاہی خاندان نے چھوڑی ہو۔ لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ڈائریکٹلی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کیے، اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارا سے ہوئی تو وہ ان کو 2 مہینے کے ہنی مون پر جاپان اور مالدیوز لے گئے۔ مالدیوز میں MBS نے ایک پورا آئی لینڈ بک کیا تھا جہاں وہ اپنے پرائیویٹ سی پلین میں پہنچے۔ اس آئی لینڈ میں MBS کے سیکیورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل شیفز بھی موجود تھے، اور عام پبلک کو اس آئی لینڈ کے آس پاس بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشنز منانے گئے تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یاٹ دکھی، اتنی خوبصورت کہ ان کا اسی وقت اس پہ دل آ گیا۔ انہوں نے فوراً اس کو خریدنے کا حکم جاری کیا۔ معلوم پڑا کہ وہ یاٹ ایک رشین ووڈکا ٹائکون کی ہے، جس نے اپنی یاٹ کے 500 ملین ڈالر طلب کیے۔ 500 ملین ڈالر تقریباً 3,800 کروڑ روپے بنتے ہیں، لیکن کیونکہ MBS کی خواہش تھی تو اس کو منہ مانگے پیسے دے کر وہ یاٹ MBS نے اپنے نام کر دی۔ اس 440 فٹ لمبی یاٹ کا نام سیرین ہے، جس میں 2 سوئمنگ پولز، ہاٹ ٹبز، 2 ہیلی پیڈز، ایک جمنیزیم اور ایک مووی تھیٹر بھی ہے۔ اس عالیشان یاٹ میں 15 کمرے ہیں جن میں 25 لوگ عیش و آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے 2014 میں ایک اور یاٹ بھی خریدی تھی جس کا نام پیگاسس 8 ہے،
और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़ चैट्यू लुइस 14 नामी महल खरीदा, जिसको खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पुरसुकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, स्क्वॉश कोर्ट, 2 बॉल रूम्स और एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका में एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर पर सऊदी हुक्काम ने एतराज किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सेरीन सुपर यॉट में लगाई हुई है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द डिस्कवरी कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।